اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ سورۃ البقرہ آیت نمبر 124۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور اس میں ان کی کامیابی۔ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ حالات و واقعات شروع ہو رہے ہیں۔ پچھلی آیتوں سے ان واقعات کا دو طرح کا گہرا تعلق ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہودی، عیسائی اور عرب کے بت پرست تینوں گروہ جن کا ذکر پہلے آ چکا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے تھے۔ ہر گروہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ اسی کے مذہب کے حامی تھے، لیکن ضروری تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں صحیح صورتحال واضح کی جائے۔ قرآن کریم نے یہاں یہ بتلایا ہے کہ ان کا تینوں گروہوں کے باطل عقائد سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کی ساری زندگی توحید کی تبلیغ میں خرچ ہوئی اور انہیں اس راستے میں بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا جن میں وہ پورے اترے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام ہی کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبوت کا سلسلہ انہی کی اولاد بنی اسرائیل میں چلا آ رہا تھا، جس کی بنا پر وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا بھر کی پیشوائی کا حق صرف انہی کو حاصل ہے، کسی اور نسل میں کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو ان کے لیے واجب الاتباع ہو۔ قرآن کریم نے یہاں یہ غلط فہمی دور کرتے ہوئے واضح فرمایا ہے کہ دینی پیشوائی کا منصب کسی خاندان کی لازمی میراث نہیں ہے، اور یہ بات خود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صریح لفظوں میں کہہ دی گئی تھی کہ انہیں جب اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے آزما لیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر بڑی سے بڑی قربانی کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے، تب اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا بھر کی پیشوائی کا منصب دینے کا اعلان فرمایا۔ اسی موقع پر جب انہوں نے اپنی اولاد کے بارے میں پوچھا تو صاف طور پر بتلا دیا گیا کہ ان میں جو لوگ ظالم ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کریں گے، وہ اس منصب کے حقدار نہیں ہوں گے۔ بنی اسرائیل کو صدیوں آزمانے کے بعد یہ ثابت ہوا کہ یہ اس لائق نہیں ہے کہ قیامت تک پوری انسانیت کی دینی پیشوائی ان کو دی جائے۔ اس لیے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بھیجے جا رہے ہیں، جن کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ وہ اہل مکہ میں سے بھیجے جائیں۔ اب چونکہ دینی پیشوائی منتقل کی جا رہی ہے، اس لیے اب قبلہ بھی اس بیت اللہ کو بنایا جانے والا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ اسی مناسبت سے آگے تعمیر کعبہ کا واقعہ بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور دودھ پیتے بچے کو بحکم الہی بے آب و گیا ریگستان میں چھوڑ دینا، نہ پانی کا انتظام، نہ کوئی گھاس وغیرہ، جہاں نہ تو کھانے پینے کا کوئی بندوبست، نہ دور دور تک کسی آبادی کے آثار نظر آتے تھے۔ بوڑھی عمر میں ملے ہوئے بچے کو حکم الہی ملتے ہی ذبح کر دینے کے لیے تیار ہو جانا، دعوت توحید کی وجہ سے گھر سے نکال دیا جانا، بتوں کو پاش پاش کرنے کی وجہ سے آتش نمرود میں جانا، وغیرہ وغیرہ۔ ان آزمائشوں کے ذریعے سے مقصود آپ کی تربیت بھی کرنا تھا اور دوسروں کے سامنے آپ کی عظمت، فضل و کمال کو بھی واضح کرنا تھا کہ جو مرتبہ ہم انہیں دینا چاہتے ہیں وہ اس کے اہل تھے۔ اللہ رب العزت ان آزمائشوں میں ان کی کامیابی کو خود بیان فرما رہے ہیں۔ فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے ان ساری باتوں کو پورا کر دیا، یعنی جن باتوں کا ان سے امتحان لیا گیا انہوں نے ان کو پورا کر دکھایا، جن سے ان کا کمال، ظاہر و باطن کی طہارت و نظافت خوب واضح ہو گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انعام دیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے ان سے فرمایا بے شک میں تمہیں سب لوگوں کا پیشوا بناتا ہوں، یعنی وہ زندگی کے لائحہ عمل میں آپ کی پیروی کریں گے اور ابدی سعادت کی منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کے پیچھے چلیں گے۔ آپ کو ہمیشہ مدح و ثنا حاصل رہے گی، بے شمار اجر عطا ہوگا، ہر شخص آپ کی عظمت کا قائل ہوگا۔ جب ابراہیم علیہ السلام اس مقام بلند کو پا کر خوش ہوئے تو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے بھی اس مقام کی درخواست کی، اور ان کی یہ دعا بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ خیرخوائی کا نتیجہ ہے۔ قال ومن ذریتی، عرض کیا میری اولاد میں سے بھی، یعنی میری اولاد میں بھی
امام پیدا کر دیجئے جو لوگوں کی رہنمائی کرتے رہیں اور انہیں سعادت کی منزل دکھاتے رہیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کی دعا قبول ہے، مگر اس کا ضابطہ بھی سن لیجئے، اور وہ یہ ہے لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ یعنی آپ کی اولاد میں ایک گروہ ایسا ہوگا جو بدکار ہوگا، ان کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے۔ پس اے بنی اسرائیل اور اے عرب کے مشرکو، اگر تم دل سے دین ابراہیمی کے مطیع ہو، فرمانبردار ہو، تو تم کو لازم ہے کہ اس نبی کا اتباع کرو جس کے لیے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ اور اے اہل کتاب، تم اس بات کا خیال نہ کرو کہ نبی ہمارے خاندان سے کیوں نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خاندان کے لیے برکت نہیں چاہی تھی، بلکہ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے بھی برکت کی دعا مانگی تھی۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ نمبر 1، امامت کے مراتب۔ امام وہ شخص ہے جس کی امور دین کے اندر از راہ نبوت پیروی کی جائے۔ اس کے بعد امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں امامت کی اعلیٰ مرتبے پر حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام فائز ہوتے ہیں، ان کے بعد خلفائے راشدین ہیں، پھر علماء کرام ہیں اور عادل جج ہیں، اور ان کا جن کی پیروی اللہ رب العزت نے لازم کر دی ہے، پھر نماز کے امام وغیرہ ہیں۔ احکام القرآن للجساس صفحہ 185 جلد نمبر 1۔ نمبر 2، دین کے معاملے میں کن کا اتباع کیا جائے۔ دین کے معاملے میں جن لوگوں کی اتباع کی جائے ان کے سب کے لیے عدالت اور سچائی شرط ہے۔ نمبر 3، ایسے آدمی کو اپنا امیر مت بناؤ۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنے اختیار سے اپنا نمائندہ یا امیر کسی ایسے شخص کو مقرر نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کا باغی ہو یا نافرمان ہو۔ نمبر 4، نماز پڑھانے والے کس طرح کے ہونے چاہیے۔ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نماز پڑھانے والے نیک اور صالح لوگ ہونے چاہیے۔ نمبر 5، احکام الہی کی پیروی کرنے کی برکت۔ اس آیت سے ایک نتیجہ فقہائے کرام نے یہ بھی نکالا ہے کہ احکام کی تعمیل اور امتحان الہی میں کامیابی انسان کو دینی پیشوائی اور سرداری کا مستحق بنا دیتی ہے، اور انبیاء کرام کے بعد اولیاء امت، علماء امت کی امامت اپنے اپنے ظرف و حیثیت کے مطابق اسی قانون کی مظہر ہے، زندہ مثال ہے۔ نمبر 6، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کے لیے خیر بھلائی اور نیکی کی دعا کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا کی تھی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، مجھے بھی نیک بنا دے اور میری اولاد کو بھی نیک بنا دے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اپنی اولاد کے لیے خاص طور پہ دعا مانگنی چاہیے، ان سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کسی معاملے میں، کسی بات پر اگر ان سے ناراضگی بھی ہے تو ان کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کے لیے دعا کریں، ان کو دین سکھائیں، ان کو بار بار سمجھاتے رہیں، ان سے مایوس نہ ہوں، ان کے لیے دعا بھی مانگیں اور ان کو ظاہری طور پہ بھی سمجھاتے رہیں، ہر بات میں ہر چیز میں ان کے لیے ایک نمونہ بنے، ان کے لیے ایک مثال بنے۔ جب آپ خود دین کے کاموں کا اہتمام کریں گے تو آپ کے بچے خود بخود دین کے کاموں کا اہتمام کریں گے۔ اصل میں یہ ہے کہ ان کو برے ماحول سے بچایا جائے، جب برے ماحول سے بچیں گے تو خود بخود دینی طبیعت ان کی بنتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا آخرت کی خیریں عطا فرمائے۔